کی 8 ایڈوائسز یا نصیحتیں اس نام سے ہم اپلوڈ کریں گے 3 ملین سبسکرائبرز ہونے کے اوپر. آج کی ڈیٹ یعنی 23 فروری 2025 بمطابق 24 شعبان المعظم 1446 ہجری انشاءاللہ تعالی سنڈے کے دن. یہ 5 ویڈیوز ہیں اور اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جو دعوت حق کا کام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ ایٹ لیسٹ ان کو بوسٹ کرنے کے لیے اور سلیبس کے طور پر یہ 5 ویڈیوز انشاءاللہ تعالی کفایت کریں گی انشاءاللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4 اور وہ ہے ہمارے رڈز سے متعلق، جو میں نے سٹارٹ میں بھی عرض کیا کہ اس دعوت حق جو فرقہ واریت کے خلاف ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو لے کر اٹھی ہے، اس کا رڈز کیا ہے، سلوگن کیا ہے، نعرہ کیا ہے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. باقی جتنے نعرے ہیں وہ سارے اس کے اندر ہی آ جائیں گے، کیونکہ جس بڑے لیول کے اوپر گمراہی پھیلی ہے اس کے آگے بند باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کو جوڑا جائے. یعنی امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو اپنا پیشوا مان لیا ہے کہ جو معصوم نہیں ہے. ہاں وہ امام، وہ ہستیاں جو نبی اسلام کی مبارک دعوت آگے پیش کر رہی ہیں، وہ ہمارے سر آنکھوں پر، ان کی تو ہم عزت کرتے ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. یہ ہمارے بابے امام بخاری، امام مسلم، جو اپنے نبی کے وفادار ہیں. لیکن جن لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی، ان کے نام کے اوپر چندے بٹورے، مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی لیکن پھینکی جا کے بغداد میں، اجمیر میں، بریلی میں، دیوبند میں، تو ایسے جو غدار بابے ہیں ان کی سزا ایک ہے. وہ کیا سزا ہے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ رڈز ہے ان کی سزا انشاءاللہ تعالی. ہم تو بڑے کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اتنا غیر معمولی بنایا کہ ان کے سامنے کوئی بزرگ بابا نیا پرانا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. کون ہے جو ٹکر لے، بات کریں؟ اب تو یہ منتوں کے اوپر آگے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے بزرگوں کو کوئی نبی اسلام کے مقابلے پہ تو نہیں سمجھتے. آپ کہتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں. بھائی آپ سمجھتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن و سنت میں ہی لکھا ہے. آپ کہتے ہیں جی سلطان باؤ نے کہا ہے سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تار کے ہو. تو میں نے پھر آپ کے بابوں کو ایکسپوز نہیں کرنا. آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مقابلے پر ہمیں شعر سنا رہے ہیں، تو مقابلے پر تو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے. ہاں جو وفادار بابے ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. ان کو تو ہم اتنی عزت دے رہے ہیں کہ ٹیبل پہ ان کی کتابیں سجائی ہوئی ہیں، وہ خود آئیں تو ہم ان کو کیا رسپیکٹ دیں گے. اب دیکھیں یہ اتنے ظالم ہیں کہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھانے والے بابے، گستاخانہ عبارتیں لکھنے والے، ان بابوں کو امام بخاری، امام مسلم کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ناصبی جو ہیں وہ بنو امیہ کے کرتوتوں کو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ 2 نمبری تو نہ کریں بھائی. تو الحمدللہ یہ دعوت حق ایسی یونیک دعوت حق ہے کہ جس میں کوئی چندہ بک نہیں بنائی گئی، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مسجد نہیں. کہتے ہیں نا انجینئر صاحب نے اپنا فرقہ لانچ کیا ہے. ان سے پوچھیں یار فرقہ جو لانچ ہوتا ہے اس کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں نا دنیا میں؟ اگر آپ نے کسی چیز کو گاڑی یا موٹر بائک کہنا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا یہ گاڑی ہے، دیکھیں اس میں 4 ٹائر وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور یہ اس کی شکل ہے، اس میں انجن ہے. اس طریقے سے فرقوں کے لیے ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ ان کی مسجد ہوتی ہے، ان کے مدرسے ہوتے ہیں، جس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نماز صرف ہمارے فرقے والے کے پیچھے ہوگی، دوسرے کے پیچھے نہیں ہوگی. ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اتنا کمزور ہے آپ کا نکاح. ان کو چندہ دینا حرام ہے، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی گندگی اس دعوت حق میں موجود نہیں. میں نے یہ دعویٰ کیا تھا
کہ تمہارے بزرگوں کی ایک گندگی بھی اس دعوت حق میں موجود نہیں ہے، اور ہماری کوئی ایک اچھائی بھی تمہارے بزرگوں کے اندر موجود نہیں، جس میں ہم یونیک ہوں۔ جس میں ہم کامن ہیں وہ ایک الگ بات ہے، یعنی ہم بھی ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، باقی بابے بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کی بھی کرالوجیز میں آئے تو وہ کس طریقے سے مانتے تھے وہ آپ کو پتا ہے۔ تو جب کوئی چندہ بک نہیں، کوئی مسجد نہیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تم کو دیں، اور یہ اکیڈمی بھی کرائے پر ہے، یہاں پہ بھی نماز نہیں ہوتی، صرف ہفتے میں ایک ہی دن کھلتی ہے، سنڈے والے دن نماز ہم بھی مسجد میں پڑھیں، پھر ہمیں کیسے تانا کوئی دے سکتا ہے کہ فرقہ لانچ کر دیا؟ تو کوئی فرقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے وہ سلوگن کے طور پر ایک نعرہ ڈیوائز کیا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کا فرقے کا نام ہے جی مسلم علمی کتابی، استغفر اللہ واتوب الیہ، لعنت بھیجتا ہوں جی میں ایسے فرقے کے اوپر جس کا نام مسلم علمی کتابی ہو۔ تم بھی کہو نا کہ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے فرقے پر جس کا نام بریلوی ہو، دیوبندی ہو، پتہ چل جائے گا۔ نہیں بھیجیں گے، ہم تو بھیج رہے ہیں، اب بتاؤ کہ یہ ہمارا فرقہ ہے مسلم علمی کتابی؟ یہ تو سلوگن کی بات ہوئی تھی کہ ہم مسلم ہیں، علمی کتابی جو بولا اس کا مسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کہ وہ نام ہے کوئی علمی کتابی، یعنی علم اور کتاب کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں، کیونکہ علم اور کتاب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کو مسلم کہلانا چاہیے۔ اور یہ سارے نعرے ان کو میں نے قرآن و سنت سے ثابت بھی کیا ہوا ہے، وہ الگ سے ایک ویڈیو میری ریکارڈ ہے، میں فی الوقت یہ بتا رہا ہوں، اور یہ میں خود اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ بھائی نہ، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اہل سنت اگر ہم یوز کرتے ہیں تو فکر کے طور پر، اہل سنت فرقے کے طور پر ہم کوئی فرقہ نہیں، ہم صرف اہل سنت کی فکر کو لے کے چل رہے ہیں۔ جو شروع میں ظاہر دو بڑی تفریقیں ہوگی نا، اہل سنت اور اہل تشیع، ایک خلافت کے معاملے کو لے کر چل رہے ہیں، دوسرے امامت کے معاملے کو۔ ہم شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان سے علمی اختلاف رکھتے ہیں ان کے عقائد میں، لیکن انہیں کافر نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت فکر کے اوپر ہے۔ اہل سنت فرقہ وہ ہے جو باقیوں کو کافر کہے گا اور اپنے آپ کو جنتی ڈکلیئر کرے گا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ساری جنت میں چلے جائیں گے اپنے اپنے عذابات بھگت کر۔ ہم نے تکفیر آج تک صرف دو فرقوں کی ہے، ایک سنیوں کا حنفی فرقہ قادیانیہ، ظاہر ہے وہ حنفی تھا، اور شیعہ کا فرقہ نصیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے، جو علی اللہ کہتے ہیں۔ توحید میں کرپشن کی وجہ سے ان کی تکفیر کی، اور ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کی وجہ سے غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کی ہم نے تکفیر کی ہے۔ بس یہ دو فرقے جن کی تکفیر کی ہے، باقی تو ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنیوں کے جتنے آف شوٹ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اگرچہ ان کی وجہ سے امت کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، ان لوگوں نے، ان ظالموں نے۔ لوگ کہتے ہیں جی پرانے بزرگ بڑے دین کی خدمت کر کے گئے ہیں، انجینئر صاحب ان پہ بولتے ہیں، تمہارے سارے بزرگوں نے مل کے نا کعبہ شریف میں بدعت کو جاری کیا تھا، 400 سال تک 4 مسلح ڈال کے رکھے ہیں، یہ خدمت ہے تمہارے بزرگوں کی۔ 1517 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ نے کعبہ شریف میں 4 مسلح ڈالے ہیں، حنفی علیحدہ نماز پڑھتے تھے، شافعی علیحدہ، مالکی، حنبلی علیحدہ۔ اب مجھے بتائیں آج اگر وہ مسلح ہوتے، ہم نان مسلمز کو کیا دعوت دیتے؟ میڈیا کے دور سے سب سے کمزور پوائنٹ جو ہمارا کافروں کے ہاتھ لگنا تھا وہ یہ تھا کہ کعبے کی انہوں نے ویڈیو چڑھانی تھی، اے تکو جی اے مسلمان جی کعبے میں بھی جا کے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے۔ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہوئی، ورلڈ وار 1 کا جہاں مسلمانوں کو نقصان ہوا، یہ فائدہ ہوا کہ حرم شریف جو ہے وہ پاک ہو گیا، مدینہ شریف ان بڑے بڑے قبوں سے جو انہوں نے مزارات بھی بنائے تھے سلطنت عثمانیہ نے، دین میں بدعت داخل کی تھی اور لعنت کمائی تھی۔ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو مدینہ میں بدعت کو جاری کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا، نہ کوئی نفلی نماز، جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا۔ تو یہ بدعتیں ان لوگوں نے جاری کی تھی، یہ بزرگوں کی خدمات ہیں۔ جی آپ کو کلمہ تو بزرگوں نے پڑھایا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بزرگوں نے کلمہ پڑھایا، تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند؟ نہیں جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں، تواڈے بابیاں دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں، نہ سوئے تو اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ بالکل ہمارا بھی یہی خیال ہے،
کلمہ پڑھانے سے یہ کیسے دلیل ہو گئی کہ جو کلمہ پڑھا رہا ہے تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ صفوی خاندان کے زیر اثر سینکڑوں سال پہلے ایران میں شیعہ مذہب آیا، جو مسلمانوں کا ایک آف شوٹ ہے. بڑے دو جو گروہ بن گئے، اہل سنت اور اہل تشیع. ان سینکڑوں سال پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ عقیدے ٹھیک نہیں. بھائی تمہارے بزرگوں کے بھی عقیدے نہیں نا ٹھیک، مسئلہ تو یہ ہے. ورنہ اس وقت تو سب سے بڑے بزرگ گورا صاحب ہیں کہ جنہوں نے ہمیں پرنٹنگ پریس دی ہے. آج بخاری مسلم اس کے اوپر پرنٹ ہو رہے ہیں، قرآن پرنٹ ہو رہا ہے. پرنٹنگ پریس نہ ہوتا مسلمانوں کے پاس قرآن نہیں گھر میں ہونا تھا. کاغذ کی صنعت نہ ہوتی تو کوئی شخص قرآن پاک پورا ایک گھر میں رکھ ہی نہیں سکتا تھا اگر چمڑے پر لکھا جاتا. تو ٹھیک ہے، 15ویں صدی میں جس گورے نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا وہ سب سے بڑا غوث وقت ہے، مان لو اس کو. کہتے نہیں جی وہ عقیدہ تو درست نہیں ہے نا، خدمت تو ہے. بھائی یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں، ان چیزوں سے باہر نکلو بھائی. اور تمہارے بزرگوں کی تو مٹی اب پلید ایسی ہوئی ہے، جو نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دیتے تھے، یہ سارے بزرگ مل کے یوٹیوب سے رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز نہیں ہٹا سکے. لعنت ہے جی ایسی بزرگی کے اوپر. نگاہیں مارتے تھے نا، اب کدھر گئی ہیں وہ لیزرز؟ ختم ہوگی. جھوٹ بولتے تھے آپ سے، کہتے ہیں جی اللہ کیوں نہیں کروا دیتا. اور بھائی اللہ نے تو گارنٹی لی نہیں نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ ابرا کے لشکر کے اگینسٹ کعبہ شریف کی حفاظت کی ہے. یزید پلید کے دور میں، حجاج ابن یوسف پلید کے دور گورنری میں کعبہ شریف کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے، غلاف کعبہ جلا ہے، دیوار ڈیمیج ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی حفاظت نہیں کی ہے. بخاری مسلم میں قرب قیامت میں پتلی ٹانگوں والا ایک حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہوا. تمہاری تو یہ اناؤنسمنٹ تھی، چیخو پکار تھی کہ جی بزرگ جو ہیں وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. ان کے طرح بزرگ ریٹائرمنٹ لے لی نے تو نہیں کروا سکے، یہ فیل ہو گئے برے طریقے سے. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں جی انجینئر صاحب کوئی جانشین اپنا نامزد کریں. بھائی جانشین تو میں تب نامزد کروں نا جب میں خود کسی کا جانشین ہوں دنیاوی اعتبار سے. اور بھائی میں بھی اپنی آخرت کی فکر میں ہوں، آپ بھی اپنی آخرت کی فکر میں ہو. ہر گھر میں ایک انجینئر ہونا چاہیے بھائی. جانشین کیوں نامزد کرنا ہے؟ کیا ڈاکٹر اسرار صاحب کو مولانا مودودی نے جانشین نامزد کیا تھا؟ مولانا اسحاق صاحب کو مولانا مودودی نے کہا تھا تم نے میرے بعد اس مشن کو لے کے چلنا ہے؟ نہیں. تو ہم کسی کی گدی پہ آ کے نہیں بیٹھے، نہ یہ کوئی گدی بنا کے جا رہے ہیں. اللہ کی مرضی ہے کہ اپنے بندوں کو اٹھائے گا، اور یہی خوبصورتی ہے اس چیز کی. تو جانشین والا معاملہ اور یہ دماغ میں کہنا، ہم نے تو پوری کی پوری جنریشن کو ہی ٹرانسفارم کر دیا اللہ کے فضل سے. یہ کام تو آگے تب لے کے چلنا ہے نا کسی نے کہ کوئی مدرسہ، کوئی چندہ بک ہو، حرام خوری کا کوئی ذریعہ سٹارٹ کرنا ہو. جب ہم نے پوری نیشن کو یہ بات بتا دی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر، رسول اللہ کی دعوت کی بنیاد کے اوپر آپ نے بات کو قبول کرنا ہے. کسی بابے کی دھونس آپ کو نہیں لگانی، نہ کسی کی دھونس سننی ہے. تو آج دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ابے جو ہیں وہ آخری عمر تک بابوں کے ماننے والے تھے، ان کو بات سمجھ آ گئی ہے. پوری جنریشن ہی ٹرانسفارم ہو گئی ہے. اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کی آگے نسلیں چلنی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری تطہیر ہو جانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ضرورت ہی کوئی نہیں. اسی کانٹیکسٹ میں اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، چونکہ یہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو گفٹ دیتے ہیں، تو کسی مولوی سے کوئی پنگا لینے کی ضرورت نہیں بھائی. مولویوں کو گفٹ بھی دیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، پیار محبت سے ڈیل کریں. ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی دھوکہ لگا ہوا ہے. آپ کی پیار محبت کی وجہ سے یہ تبدیل نہ بھی ہو، ایٹ لیسٹ فتنہ فساد جو ہے وہ ایڈریس ہوگا. اور مناظروں کا آپ کو پتہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آخری کوشش ابھی انہوں نے کر کے دیکھی نا، مفتی منیر صاحب کو بلایا. اگر میں وہ ویڈیو نہ بناتا ان سب نے کہنا تھا جناب بھاگ گیا. میں نے ویڈیو بنائی، آپ کہتے نہیں ہم نے تو بلایا نہیں تھا آپ کو مناظرے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب کم از کم آپ کو سمجھ آ گئی کہ سب لوگ فیم لینے آتے ہیں. ان کی کیا اوقات ہے کہ لوگ ان کو سنیں گے. تو یہ چیپٹر کلوز کر دیں. آپ لوگ بھی نہ کریں اس طرح کا کوئی معاملہ کہ آپ کی لائف ونریبل ہو. میں تو اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ویڈیو میں آ کے تو اپنے آپ کو ونریبل کرے اور پبلکلی سامنے آئے، الا یہ کہ وہ اس کو پھر برداشت کر سکتا ہو.
جوش میں لوگ آ جاتے ہیں, بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں. آپ نے اگر دعوت کا کام کرنا ہے, ہماری ویڈیوز شیئر کروائیں, میری شکل سامنے رکھیں. اگر کسی نے غصہ نکالنا ہے میرے اوپر نکالے. آپ لوگ سکون سے زندگی گزاریں اپنی, کیمرے میں آ گئے تو پھر آپ اتنی مشکل زندگی نہیں گزار سکتے. یا قرآن و سنت کو آپ شیئر کروائیں. بڑے لوگ جذبے سے آتے ہیں, جی ہم اپنے بچوں کو بھی انجینئر صاحب آپ کی طرح بنا. میں نے کہا میری طرح نہیں بنانا بھائی, آپ نے سب کو رسول اللہ کا فالوور بنانا ہے جس طرح میں ہوں. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے امام ہیں, ان کو فالو کرنا ہے. اس کے باوجود اگر کہیں پر کوئی مسئلہ بن جائے, کسی اسٹوڈنٹ کے اوپر کوئی FIR کٹ جاتی ہے, کوئی پولیس کیس بن جاتا ہے, بعض اوقات جھوٹا بھی بنوا دیتے ہیں, تو میں نے بارہا کہا کہ ہماری اکیڈمی میں آپ رابطہ کریں. 032159000162 واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے. فون صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی جوڈیشری کے پوائنٹ آف ویو سے, پولیس کے لحاظ سے, ایجنسیز کا کوئی ایشو ہوا تو انشاءاللہ ہم ہر وقت اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم اللہ کے فضل سے اس طرح کے اگر کوئی حادثات ہوتے ہیں تو اس میں فل سپورٹ کرتے ہیں اور معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرواتے ہیں الحمدللہ. باقی سب کے لیے یہ بھی نصیحت ہے اسی کانٹیکسٹ میں کہ نان اسٹیٹ ایکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسا احتجاج جس میں تشدد ہو, آپ نے ایندھن نہیں بننا, نہ کسی مذہبی جماعت کا, نہ کسی سیاسی جماعت کا, نہ اسٹیبلشمنٹ کا. اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا. ان سب لوگوں نے اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں رکھا ہوا ہے. آپ کو ان لیڈرز کے بچے یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے, اور جن کے نظر بھی آ رہے ہیں وہ پورے سیکیورٹی کے حصار کے اندر ہیں. آپ لوگ تو نہیں اس طرح رہ سکتے. جتنے بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو روڈ پہ دوسروں کے بچے مرواتے ہیں, دھرنوں کے اندر, مظاہروں کے اندر, کبھی کسی کا اپنا بچہ کوئی نہیں مرا, کیونکہ وہ ادھر ہوتے ہی نہیں ہے. تو ان کے پیچھے آپ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں, نہ دنیا کو برباد کریں. بالکل اس قسم کے کسی پروٹیسٹ میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ علمی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی دعوت کو عام کریں. دیکھیں مجھے کتنا یہ تیش دلاتے ہیں, جی باہر نکل باہر نکل. میں کہنا میرے باہر نکلنے لوڑ کے میں تھوڑے گھر چڑ گیا. ہاں, میں کیوں باہر نکلا؟ باہر نکلوں گا بھی تو گراؤنڈ میں جاؤں گا نا. میں نے تو دنیا میں ہر انسان کی بیٹھک میں اس کے موبائل کے اندر گھسنا ہے, اس کے لیے مجھے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ جو مجھے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں وہ خود اکیلے بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے بعض تو اپنا موبائل بھی خود آن کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں انجینئر بند کمرے سے بیٹھے, خود بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں تو اوپن بیٹھا ہوں بھائی. یہاں تو پچھلے آلموسٹ 7-8 سال سے تو اسپیسیفکلی, اور پچھلے 15 سال سے پوری دنیا سے ہمارے گیسٹ آتے ہیں, اور ایک ہی دفعہ آتے ہیں. ہم نے ریکویسٹ کی دوبارہ نہ آئے. آپ میں سے آج مجھے بتائیں ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں اکیڈمی میں؟ ہاں, آج 23 فروری 2025. تو ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے. ہمارے پاس تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے, ہم اس کو ڈبل بھی کر لیں. تو اللہ کا شکر ہے میں ہی پبلک میں بات کر رہا ہوں. یہ جو جمعے کے خطبوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو وہ جمعے کی وجہ سے لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں. یہاں تو جمعے کی نماز بھی نہیں ہوتی. ان مولویوں کی اپنی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں جی آپ باہر نکلے. باہر نکلے ہوئے ہیں بھائی, اللہ کا شکر ہے. تو کسی کے تیش دلانے کے اوپر آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی کہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے. اب سوشل میڈیا کے جو قوانین ہیں بڑے سخت ہو گئے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ صرف پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے سختی کی ہے. جو الگ سے ادارہ FIA میں سے نکال کے بنایا گیا, وہ جو ریلیجس قسم کی پوسٹس ہیں ان میں بھی بڑے خطرناک معاملات ہیں. بعض اوقات لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز بن جاتے ہیں, اور بڑا اس میں دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کئی لوگ کئی سالوں سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. لہٰذا کوئی اس قسم کی پوسٹ شیئر کروانا, یا آپ کے پاس کوئی گندی پوسٹ بھی آئی ہے ریلیجن کے خلاف, تو وہ بھی کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں کہ ذرا دیکھیں جی اس میں کیا لکھا ہوا ہے. بس وہ آپ نے بھیجی نہیں ہے, آپ پہ کیس بن جانا ہے. کیونکہ اس طرح کی چیز کو شیئر کروانا کسی بھی نیت سے, یہ بھی قانوناً جرم ہے. اسی طریقے سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جن لوگوں کو بین کیا ہوا ہے نا, ان کے حق میں ویڈیو چڑھانا یا ان کے خلاف, دونوں صورتوں میں فیس بک تو آپ کا اکاؤنٹ اڑا دیتا ہے. چلو حق میں تو سمجھ آتی ہے, خلاف بھی وہ کہتے ہیں نہیں ان کو پروموٹ ہی نہیں کرنا, خلاف بھی نہیں بات کرنی. یہ سمجھے دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. تو آپ نے بھی ان کے بارے میں یہی سمجھنا ہے دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. اپنے گھر والوں کے اوپر توجہ دیں, قریبی رشتہ داروں کے اوپر, دیٹس آل. باقی سب نے اس طرح کام نہیں کرنا جس طرح میں کر رہا ہوں, نہ ضرورت ہوتی ہے.
ہر بندے نے تو نہیں اس طرح کام کرنا. اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جو آپ کو حالات و واقعات اللہ نے دیے اس کے اندر آپ نے دعوت حق سامنے رکھنی ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہماری ویڈیوز کٹتی ہیں وہ الحمدللہ جو بھی آپ کو بھیجے نا اس کو کوئی اس کی پوری ویڈیو بھیج دو تو بس وہیں پہ وہ کلپ ختم ہو جائے گا. ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, رابطہ ان سے کریں جنہوں نے آپ کو کٹا ہوا کلپ بھیجا ہے, تو پتا چل جائے گا جس نے آپ کو بھیجا اس کے پاس بھی کٹا ہوا کلپ ہی آیا تھا, تو اسے کہ پھر یار شرم کرو. باقی میری ایک ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع, وہ میں نے الگ سے ریکارڈ کروا دی تھی. جن معاملات میں ہم نے رجوع کیا, کوئی بہت کریٹیکل چیزیں نہیں ہے ایسی, ان میں دونوں طرف کی رائے اب بھی موجود ہے, بس ایک رائے کی نسبت دوسری کو بہتر سمجھتے ہوئے میں نے اس کو ریکارڈنگ میں لے آیا تھا. باقی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کوئی پریشانی والا معاملہ ہو. علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیوں میرا جو سورس آف انکم, اس سے متعلق میں نے کافی ساری ویڈیوز میں اسے ڈسکس کیا ہے, کیونکہ دائی کا کریکٹر بھی کلیئر ہونا چاہیے اس حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دین کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کرتے ہیں, جدادیں بناتے ہیں, اور دنیا سے جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ لوگ منتھلی تنخواہ تو 20-30 ہزار یا 50 ہزار لیتے تھے, لیکن کروڑوں کی جدادیں چھوڑ کر مرے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ کوئی مسجد نہیں بنائی. اپنے جیب سے یہاں پہ سینکڑوں لوگ ہر سنڈے کو آتے ہیں, انہیں ناشتہ بھی دیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا لنچ بھی دے دیتے ہیں, دودھ پتی کا ایک ڈسپوزیبل کپ کے اندر مگ اور پلس ایک سموسا بھی. باقی نہ تو جوتیوں کے اوپر کوئی اس اعتبار سے پیسے دینے پڑتے ہیں, ٹوکن فری ہے, پارکنگ کا ٹوکن بھی فری ہے, قیمتی چیزوں کا ٹوکن بھی فری ہے. باقی جو میری اپنی ذات کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پتا ہے میں نے ایک پاکستان کے ٹاپ کے ادارے میں نیسکوم میں 15.5 سال سروس کی ہے, اور گریڈ 19 سے میں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی. اسی دعوت کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو ذریعہ بنایا, حالات و واقعات ایسے آ گئے, وہ میں نے اپنی لائف سٹوری میں ریکارڈ کروا دیا. تو میرا جو سورس آف انکم ہے وہ مجھے جو پینشن ملتی ہے, پلس میں نے اپنی جاب کے دوران ایک مکان اسلام آباد میں بنایا تھا, بھلے وقتوں میں کوئی زمین سستی لے کے, اس کا کرایہ آ جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اچھا گزارا ہو رہا ہے. میرے 2 بھائی انگلینڈ میں, ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم میں, وہ بھی پیسے بھیج دیتے ہیں. تو فائنینشلی اللہ کا شکر ہے کہ سٹیبل ہے سارے معاملات, بہت بڑے لیول کے اوپر نہیں لیکن الحمدللہ اچھے ہیں. باقی جو اکیڈمی کے اخراجات ہیں وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے جنوری 2018 میں اپنے آفیشیل چینل کو مونیٹائز کیا تھا. آج ہے 23 فروری 2025, یعنی آپ سمجھ لیں آلموسٹ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 7 سال ہو گئے. اور اس میں بھی ویڈیو ایڈز آن نہیں کیے تھے, بڑا کیٹیگری کو دیکھ کر امیجز کے اوپر. یہ پچھلے 2 سال سے یوٹیوب زبردستی ویڈیو چلاتا ہے, وہ بھی سٹارٹ میں, بیچ والا مڈ رول انہوں نے ہمیں اختیار دیا ہے. میں نے اس کے اوپر ویڈیو الگ سے بھی ریکارڈ کروائی ہے. بہرحال جب ہماری اکیڈمی کا خرچہ 18-20 ہزار تھا, اس وقت بھی خرچہ نکل رہا تھا. اس وقت تو خیر میری جاب بھی تھی اور میں اس میں مینج کر لیتا تھا. آج لاکھوں میں خرچہ ہے, وہ بھی الحمدللہ اسی میں سے نکل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. کوئی چندہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. البتہ جو ہمارے بالکل قریبی دوست احباب ہیں وہ اپنے طور پر جب کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو میرے بالکل قریبی, مثلا میرا بھائی ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں, تو پھر ہم پیسے کی فارم میں اس سے نہیں لیتے. بھی کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں کتابیں دینا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ مشکات کی یہ قیمت ہے, آپ کی طرف سے ہم اتنی مشکات فری دے دیں گے. یہاں پہ جتنے علماء کرام آتے ہیں پہلی دفعہ ہم ان کو مشکات فری دیتے ہیں. باقی لوگوں کو بھی جو مشکات دے رہے ہیں نا اس میں ہم اپنی طرف سے رقم ڈال رہے ہیں. مارکیٹ میں اس کی قیمت 9,000 ہے, ہم 3,000 روپے میں دیتے ہیں. تو ان کتابوں سے ہماری کوئی کمائی نہیں ہے, ورنہ لاکھوں روپیہ میں اس سے بھی کما سکتا تھا. 400-500 لوگ ہر دفعہ آتے ہیں, میں 10 روپے ٹوکن رکھوں جوتیوں کے اوپر. دادا دربار میں بھی 10 روپے نہیں ہے, وہ 70 روپے, بعض اوقات 120-30 روپے تک بھی لے لیتے ہیں. تو میں لاکھوں روپے اس سے بھی چھاپ سکتا تھا, لوگوں نے دینا تھا. جو اتنا کرایہ خرچ کے آئے ہیں وہ 10 روپے نہیں یہاں دے سکتے, 50 روپے نہیں دے سکتے.
پارکنگ پہ نہیں دے سکتے؟ ایسا کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے، اپنی جیب سے لگا رہے ہیں، ناشتہ بھی کھلا رہے ہیں، لنچ بھی دے رہے ہیں چھوٹا. پلس یہ کتابوں کا جو سلسلہ ہے یہ کوئی ہماری کمائی نہیں ہے، ریسرچ پیپرز بھی یہ اپنی جیب سے اس میں ڈالتے ہیں، اور جو ہماری قیمت خرید ہے اس سے بھی کم پہ ہم کتابیں دے رہے ہوتے ہیں. باقی پیسے ہم ڈال رہے ہوتے ہیں ایک راؤنڈ فگر بنانے کے لیے. اب مشکات 9,000 کی ہے، ہمیں یہ آلموسٹ کوئی 4,500-5,000 روپے کی پڑتی ہے، ہم تھوک میں اٹھاتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے قیمت 3,000 روپے رکھی ہوئی ہے. ڈاک میں 6,000 ہے، اس لیے کہ وہ 3,000 TCS کا ہے. ادھر سے آ کے لیں گے سنڈے والے دن 3,000 کی آپ کو ملے گی. 3,000 میں مشکات کی ایک جلد کی فوٹو کاپی نہیں ہوتی، یہ 800 صفحوں پہ ایک جلد ہے. تینوں جلدیں ہم 3,000 کی دے رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں 23 فروری 2025. اندازہ کریں آپ. تو اس سے بھی کوئی کمائی والا معاملہ نہیں رکھا. باقی حقیقت ٹی وی کو میں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا تھا، اس میں اپنے پرسنل معاملات بھی کچھ میں نے اس میں ڈسکس کیے تھے، وہ آج ضرورت نہیں ہے کرنے کی. ریسرچ پیپرز بکس کے لیے آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں 032159000162، بجائے یہ کہ آپ مختلف دکانوں سے اپنی چمڑی اتروانے کے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں. مارکیٹ سے آدھی قیمت کے اوپر ساری کتابیں ملیں گی، کیونکہ ہم کروڑوں روپے کی کتابیں تھوک میں اٹھا چکے ہیں، اور اس میں بھی مزید ہم پیسے ڈالتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ راؤنڈ فگر میں ایک عام آدمی خرید سکے، اس کی قیمت کو کم کر دیتے ہیں. تو زیادہ زیادہ اگر کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے تو اس حوالے سے ہوتی ہے. باقی یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے چندہ لیں یا مانگیں، بالکل کوئی ایسا سلسلہ نہیں. اللہ کا شکر ہے خود کفیل ہے، اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی چونکہ میں ٹیکس پیئر ہوں آج سے نہیں، 2002 میں میری جاب ہوئی تھی، تو ایک سرکاری آفیسر ہونے کے ناطے ہمیں ٹیکس ریٹرن جمع کروانے پڑتے ہیں. تو میں پچھلے 23-24 سال سے ٹیکس پیئر ہوں، میرے سارے ایسٹس اس میں ڈکلیئر ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہر چیز ریٹرن میں موجود ہے، اور منی ٹریل بھی موجود ہے کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں میرے پاس آئی ہیں. اللہ کا شکر ہے. یہ چیزیں میں نے اس لیے کلیئر کی کہ بعض اوقات کسی دائی کے حوالے سے اس کے اوپر لوگ اس اعتبار سے بھی تان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ اس سسٹم کا بینیفیشری ہے. آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں جو اپنی ویڈیوز کو بیچتے ہیں، کورسز کو بیچتے ہیں. ہماری کوئی ویڈیو بیچنے کے لیے نہیں، کوئی کورس بیچنے کے لیے نہیں، سب کچھ فری رکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر اجازت دی ہوئی ہے کہ کوئی بھی یوٹیوب کا چینل بنا سکتا ہے، صرف وہ پابندیوں کا خیال رکھے جو میں نے مختلف ویڈیوز میں بتایا. کوئی بےہودہ تھم نیل نہ لگا دے اس کے اوپر، نہ اس میں کوئی مڈ رول کو آن کر کے تو ویڈیو ایڈز چلانا شروع کر دے. شروع والے تو